تاجر رہنماؤں کی طرف سے جو گزشتہ کل پریس کانفرنس کی گئی ہے اس کے اندر بڑے حقائق سامنے رکھے ہیں انہوں نے، اور وہی باتیں کی ہیں جو عام پاکستانی کرنا چاہ رہے ہیں یا عام پاکستانیوں کے ذہن میں باتیں اٹھ رہی ہیں یا سوال اٹھ رہے ہیں۔ تاجر رہنما نے بہت واضح الفاظ میں یہ باتیں کی ہیں کہ آپ ہمیں تو مشورہ دیتے ہیں کہ ہم بچت کریں، آپ اپنی بچت پہ کیوں نہیں توجہ دیتے؟ اربوں روپے آپ کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے ماہانہ۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انرجی کا بحران ہے، انرجی کا بحران ہے، اس کے باوجود آپ کے گھر کی بجلی فری ہے۔ دنیا کے ممالک کی آپ مسالے ہمیں دیتے ہیں، دنیا کے کسی ملک میں کسی سیاستدان کو گاڑیاں فری نہیں ملتی، گھر فری نہیں ملتے، پیٹرول فری نہیں ملتا، اتنے نوکر چاکر نہیں ملتے، اتنی ایکسٹرا مراعات نہیں ملتی، جو آپ ایک غریب ملک کے تاجروں کے کمائے ہوئے پیسوں سے عیاشی بھی کر رہے ہیں اور تاجروں کے اوپر آپ ظلم بھی ڈھا رہے ہیں اور ان کے اوپر پابندیاں بھی لگا رہے ہیں۔ تاجر رہنماؤں کی کانفرنس کے اندر بہت مزیدار باتیں ہوئی ہیں جو عام بندہ سوچ رہا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے سوچا کہ کرونا کے دنوں میں عمران خان نے ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لیکن عمران خان تو بہت اچھا چل رہا تھا، عمران خان نے تو معیشت کو بڑا سنبھالا دیا ہوا تھا۔ آپ نے 13 پارٹیاں کٹھی کی ہوئی ہیں اور ابھی 13 مہینے نہیں ہوئے آپ کو حکومت چلائے ہوئے، اور آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ لیکن عمران خان کی وہ جو کرونا کے دنوں کی حکومت تھی وہ آپ سے بہت زیادہ بہتر چل رہی تھی۔ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن پھر بھی موجودہ جو حکومت ہے اس کے مقابلے میں وہ حکومت بہت بہتر چل رہی تھی۔ پھر تاجر رہنما نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آپ پابندیاں لگا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ ایک جو تاجر ہے یا جو دکاندار ہے جو صبح 8 بجے شاپ کھولتا ہے، رات 10 بجے 11 بجے بند کرتا ہے، اس کی مشکلات کیا ہیں۔ ہم کوئی شوق سے نہیں دکان پہ بیٹھتے، مجبوری کے تحت بیٹھتے ہیں، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں اس وقت تک بیٹھیں جب تک ہمارے ڈیلی کے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو جاتے، اور جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہمارے اخراجات پورے ہو گئے ہیں تو پھر ہم شاپ بند کر دیتے ہیں۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی مثال دی کہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو 13 پارٹیاں اس کے اندر مسلم لیگ نون ہے یا پیپل پارٹی ہے یا دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں، وہ پاکستانی معیشت کو سنبھال لیں گے، لیکن کیا ہوا؟ سارے ناکام رہے۔ اوپر سے جو اسحاق ڈار کے بارے میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ وہ آ رہا ہے، وہ جیسے ٹارزن ہے، وہ آ رہا ہے، اسحاق ڈار آ رہا ہے، معیشت کو سنبھال لے گا۔ اور ٹارزن صاحب بھی آئے ہیں، انہوں نے پھڑ کے بینڈ بجا دیا پاکستانی معیشت کی۔ ڈالر کو دیکھو کیا حال ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت باریکی کے ساتھ اگر دیکھیں تو یہ چیزیں بالکل حقائق پر مبنی ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے میں جتنا سیاستدانوں نے کردار ادا کیا ہے، یہ تاجروں کے اوپر تو پابندیاں لگا کے اپنی دل کی بڑھاس نکال رہے ہیں یا اپنا سمجھ لیں کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تاجروں کے اوپر یہ سارا کچھ ڈال دیتے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں گے۔ بھائی اب ایسا نہیں ہوگا، اب جس نے ملک کو کھایا ہے، جس نے نقصان پہنچایا ہے، اس کا احتساب ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا ہمیں جواب دو۔ تاجروں نے گورنمنٹ کی طرف سے لگنے والی پابندیوں کو بالکل انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہے۔ یہ چیز بنتی بھی ہے۔ وہ تاجر رہنما نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیا پتہ ہماری مجبوریاں کیا ہیں۔ اگر آپ ہوتے تاجر، آپ میں سے اسحاق ڈار ہوتا تاجر، خواجہ آصف ہوتا، خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک بڑی من گھڑت سی بات کی ہے کہ رات 8 بجے دکانیں بند ہوں گی تو بچے جو ہیں وہ کم پیدا ہوں گی۔ بھائی عقل کا علاج کراؤ، اگر 8 بجے بند ہوں گی تو وہ مرد جو رات 10 11 بجے 12 بجے تک بازاروں میں رہتے ہیں وہ جلدی گھر چلے جائیں گے، اور پھر حالات اگر آپ بچے کم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح نہیں ہوں گے، آپ کچھ اور اس پہ پلان کریں۔ اور خواجہ آصف صاحب کی اس بات کے اوپر فواد چودھری نے بھی بہت اچھا ٹویٹ کیا ہے کہ اگر سیالکوٹ میں پرانے ادوار میں دکانیں رات 8 بجے بند ہو جاتی مارکیٹیں تو شاید خواجہ آصف سے ہمیں چھٹکارا مل جاتا۔ اس طرح کی چلو نوک جھوک تو ہوتی رہتی ہے، لیکن تاجر برادری نے بالکل ان کی تمام باتیں جو ہیں وہ رد کر دی ہیں اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ معیشت کو بہتر نہیں کر سکتے تو لوگوں کے اوپر بے جا اپنا پریشر نہ ڈالیں، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تاجروں کے ساتھ کھڑا پورا پاکستان، ہم صحافی برادری بھی پوری تاجروں کے ساتھ کھڑی ہے۔